اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس لیسن میں انشاءاللہ تعالی ہم سورہ عبس کی تفسیر دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم تفہیم القرآن سے شروع کرتے ہیں۔ مفسر و محدثین نے بالاتفاق اس سورہ کا سبب نزول یہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مکہ معظمہ کے چند بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش فرما رہے تھے۔ اتنے میں ابن ام مکتوم رسالان نامی ایک نابینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے متعلق کچھ پوچھنا چاہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ مداخلت ناگوار ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بے رخی برتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صورت نازل ہوئی۔ اس تاریخی واقعے سے اس سورہ کا زمانِ نزول بآسانی متعین ہو جاتا ہے۔ اولاً یہ بات ثابت ہے کہ حضرت ابن مکتوم رسالان بالکل ابتدائی دور کے اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ حافظ ابن حجر اور حافظ ابن کثیر تصریح کرتے ہیں۔ ثانیاً حدیث کی جن روایات میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے ان میں سے بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت وہ اسلام لا چکے تھے، اور بعض سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کی طرف مائل ہو چکے تھے اور تلاش حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ انہوں نے آ کر عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سیدھا راستہ بتائیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ آ کر قرآن کی ایک آیت کا مطلب پوچھنے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ علم سکھائیے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے۔ ان بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول اور قرآن کو خدا کی کتاب تسلیم کر چکے تھے۔ دوسری طرف ابن زید آیت کے الفاظ لعلہ یزکا کا مطلب شاید کہ وہ اسلام قبول کر لے بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اپنا یہ ارشاد بھی کہ تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو۔ اور یہ کہ جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے وہ ڈر رہا ہوتا ہے، اسے تم بے رخی برتتے ہو۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس وقت ان کے اندر طلب حق کا گہرا جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہدایت کا منبع سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے تھے کہ ان کی یہ طلب یہیں سے پوری ہوگی، اور یہ بات ان کی حالت سے ظاہر ہو رہی تھی کہ انہیں ہدایت دی جائے تو وہ اس سے مستفید ہوں گے۔ ثالثاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو لوگ اس وقت بیٹھے تھے، مختلف روایات میں ان کے ناموں کی صراحت کی گئی ہے۔ اس فہرست میں ہمیں عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، ابی بن خلف جیسے بدترین دشمنان اسلام کے نام ملتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ اس زمانے میں پیش آیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کا میل جول ابھی باقی تھا، اور کشمکش اتنی نہ بڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ان کی آمد و رفت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ بند ہو گیا ہو۔ یہ سب امور اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ صورت بہت ابتدائی زمانے کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے۔ بظاہر کلام کے آغاز کا انداز بیان دیکھ کر آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ نابینا سے بے رخی برتنے اور بڑے بڑے سرداروں کی طرف توجہ کرنے کی بنا پر اس سورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب فرمایا گیا ہے، لیکن پوری صورت پر مجموعی حیثیت سے غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دراصل عتاب کفار قریش کے ان سرداروں پر کیا گیا ہے جو اپنے تکبر اور ہٹ دھرمی اور صداقت سے بے نیازی کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ حق کو حقارت کے ساتھ رد کر رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا صحیح طریقہ بتانے کے ساتھ ساتھ اس طریقے کی غلطی سمجھائی گئی ہے جو اپنی رسالت کے کام کی ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نابینا سے بے رخی برتنا اور سرداران قریش کی طرف توجہ کرنا کچھ اس بنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے لوگوں کو معزز اور ایک بیچارے نابینا کو حقیر سمجھتے تھے، اور معاذ اللہ یہ کوئی کج خلقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی، بلکہ معاملے کی اصل نوعیت یہ ہے کہ ایک دائی جب اپنی دعوت کا آغاز کرنے لگتا ہے تو فطری طور پر اس کا رجحان اس طرف ہوتا ہے کہ قوم کے بااثر لوگ اس کی دعوت قبول کر لیں تاکہ کام آسان ہو جائے، ورنہ عام بے اثر، معذور یا کمزور لوگوں میں دعوت پھیل بھی جائے تو اس سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑ سکتا۔
قریب قریب یہی طرز عمل ابتداء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اختیار فرمایا تھا، جس کا محرک سراسر اخلاص اور دعوت حق کو فروغ دینے کا جذبہ تھا، نہ کہ بڑے لوگوں کی تعظیم اور چھوٹے لوگوں کی تحقیق کا تخیل۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ اسلامی دعوت کا صحیح طریقہ یہ نہیں ہے، بلکہ اس دعوت کے نقطہ نظر سے ہر وہ انسان اہمیت رکھتا ہے جو طالب حق ہو، چاہے وہ کیسا ہی کمزور، بے اثر یا معذور ہو، اور ہر وہ شخص غیر اہم ہے جو حق سے بے نیازی برتے، خواہ معاشرے میں وہ کتنا ہی بڑا مقام رکھتا ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تعلیمات تو ہاں کے پکارے سب کو سنائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل مستحق وہ لوگ ہیں جن میں قبول حق کی آمادگی پائی جاتی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند پایا دعوت کے مقام سے یہ بات فروتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ان مغرور لوگوں کے آگے پیش کریں جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں یہ سمجھتے ہوں کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ضرورت ہے۔ یہ آغاز صورت سے آیت 16 تک کا مضمون ہے۔ اس کے بعد آیت 17 سے براہ راست عتاب کا رخ ان کفار کی طرف پھر جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کر رہے تھے۔ اس میں پہلے اس رویے پر انہیں ملامت کی گئی ہے جو اپنے خالق و رازق پروردگار کے مقابلے میں برت رہے تھے، اور آخر میں ان کو خبردار کیا گیا ہے کہ قیامت کے روز وہ اپنی اس روش کو کیسا ہولناک انجام دیکھنے والے ہیں۔ اس پہلے فقرے کا انداز بیاں عجیب لطف اپنے اندر رکھتا ہے، اگرچہ بعد کے فقروں میں براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا گیا ہے، جس سے یہ بات خود ظاہر ہو جاتی ہے کہ ترش روئی اور بے رخی برتنے کا یہ فعل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی صادر ہوا تھا، لیکن کلام کی ابتدا اس طریقے سے کی گئی گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ کوئی اور شخص ہے جس سے اس فعل کا صدور ہوا ہے۔ اس طرز بیان سے ایک نہایت لطیف طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس دلایا گیا ہے کہ یہ ایسا کام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے کا نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو جاننے والا اسے دیکھتا تو یہ خیال کرتا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کوئی اور ہے جو اس رویہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ جن نابینا کا یہاں ذکر کیا گیا ہے ان سے مراد، جیسے کہ ہم دیباچے میں بیان کر آئے ہیں، مشہور صحابی حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ہے۔ حافظ ابن عبد البر نے الاستیاب میں، حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں بیان کیا ہے کہ یہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ ان کی ماں ام مکتوم رضی اللہ عنہا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے والد خویلد آپس میں بہن بھائی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا یہ رشتہ معلوم ہو جانے کے بعد اس شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غریب یا کم حیثیت آدمی سمجھ کر ان سے بے رخی برتی اور بڑے آدمی کی طرف توجہ فرمائی تھی، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی تھے، خاندانی آدمی تھے، کوئی گرے پڑے آدمی نہ تھے۔ اصل وجہ جس کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا، لفظ اعمى نابینا سے معلوم ہوتی ہے، جسے اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اعتنائی کے سبب کی حیثیت سے خود بیان فرما دیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ میں اس وقت جن لوگوں کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کر رہا ہوں ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی ہدایت پالے تو اسلام کی تقویت کا بڑا ذریعہ بن سکتا ہے، برخلاف اس کے کہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ ایک نابینا آدمی ہے، اپنی معذوری کے باعث یہ اسلام کے لیے اس قدر مفید ثابت نہیں ہو سکتے جس قدر ان سرداروں میں سے کوئی مسلمان ہو کر مفید ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان کو اس موقع پر گفتگو میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو کچھ سمجھنا یا معلوم کرنا چاہتے ہیں اسے بعد میں کسی وقت بھی دریافت کر سکتے ہیں۔ یہی وہ اصل نقطہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کے معاملے میں اس موقع پر نظر انداز کر دیا تھا، اور اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالی نے پہلے ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر گرفت فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ داعی حق کی نگاہ میں حقیقت اہمیت کس چیز کی ہونی چاہیے اور کس کی نہ ہونی چاہیے۔ ایک وہ شخص ہے جس کی ظاہری حالت صاف بتا رہی ہے کہ وہ طالب حق ہے، اس بات سے ڈر رہا ہے کہ کہیں وہ باطل کی پیروی کر کے خدا کے غضب میں مبتلا نہ ہو جائے، اس لیے وہ راہ راست کا علم حاصل کرنے کی خاطر خود چل کر آتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کا رویہ صریحاً یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس میں حق کی کوئی طلب نہیں پائی جاتی، بلکہ وہ اپنے آپ کو اس سے بے نیاز سمجھتا ہے کہ اسے راہ راست بتائی جائے۔ ان دونوں قسموں کے آدمیوں کے درمیان دیکھنے کی چیز یہ نہیں ہے کہ کون ایمان لے آئے تو دین کے لیے بہت مفید ہو سکتا ہے اور کس کا ایمان لانا دین کے فروغ میں کچھ زیادہ مفید نہیں ہو سکتا، بلکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ کون ہدایت کو قبول کر کے سدھرنے کے لیے تیار ہے اور کون اس متاع گراں مایا کا سرے سے قدردان ہی نہیں۔ پہلی قسم کا آدمی خواہ
اندھا ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، فقیر، بے نوا ہو، بظاہر دین کے فروغ میں کوئی بڑی خدمت انجام دینے کے قابل نظر نہ آتا ہو، بہرحال دائی حق کے لیے وہی قیمتی آدمی ہے، اسی کی طرف اسے توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ اس دعوت کا اصل مقصد بندگان خدا کی اصلاح ہے، اور اس شخص کا حال یہ بتا رہا ہے کہ اسے نصیحت کی جائے تو وہ اصلاح قبول کر لے گا۔ رہا دوسری قسم کا آدمی، تو خواہ وہ معاشرے میں کتنا ہی بااثر ہو، اس کے پیچھے پڑنے کی دائی حق کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی روش اعلانیہ یہ بتا رہی کہ یہ سدھرنا نہیں چاہتا، اس لیے اس کی اصلاح کی کوشش میں وقت صرف کرنا وقت کا ضیاع ہے۔ وہ اگر نہ سدھرنا چاہے تو نہ سدھرے، نقصان اس کا اپنا ہوگا، دائی حق پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ خدا کو بھولے ہوئے اور اپنی دنیاوی وجاہت پر پھولے ہوئے لوگوں کو بیجا اہمیت نہ دو۔ نہ اسلام کی تعلیم ایسی چیز ہے کہ جو اس سے منہ موڑے، اس کے سامنے اسے بالالحاح پیش کیا جائے۔ بالحاح کے معنی ہے عاجزی کے ساتھ، خوشامد کے ساتھ یا منت کے ساتھ پیش کیا جائے، اور نہ تمہاری یہ شان ہے کہ ان مغرور لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے کسی ایسی انداز سے پیش کرو جس سے اسے یہ غلط فہمی میں پڑ جائیں کہ تمہاری کوئی غرض ان سے اٹکی ہوئی ہے۔ یہ مان لیں گے تو تمہاری دعوت فروغ پا سکے گی، ورنہ ناکام ہو جائے گی۔ حق ان سے اتنا ہی بے نیاز ہے جتنے یہ حق سے بے نیاز ہیں۔ کرارم برارہ، ان سے مراد وہ فرشتے ہیں جو قرآن کے ان صحیفوں کو اللہ تعالیٰ کی براہ راست ہدایت کے مطابق لکھ رہے تھے، ان کی حفاظت کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انہیں جوں کا توں پہنچا رہے تھے۔ ان کی تعریف میں دو الفاظ استعمال کیے گئے، ایک کرام یعنی معزز، دوسرا بار یعنی نیک۔ پہلے لفظ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ اتنے ذی عزت ہیں کہ جو امانت ان کے سپرد کی گئی ہے، اس میں ذرہ برابر خیانت کا صدور بھی ان جیسی بلند پایاسیوں سے ہونا ممکن نہیں ہے۔ دوسرا لفظ یہ بتانے کے لیے استعمال کیا گیا کہ ان کے صحیفوں کے لکھنے، ان کی حفاظت کرنے اور رسول تک ان کو پہنچانے کی جو ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی ہے، اس کا حق وہ پوری دیانت کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ اب ہم معرف القرآن میں دیکھتے ہیں۔ ابن کثیر کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت قرآن پڑھوانے کا، یعنی کہ ابن مکتوم رسالہ نے آیت قرآن پڑھوانے کا سوال کیا، اور اس سوال کے فوری جواب دینے پر اصرار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ کے کفار سرداروں کو دین کی تبلیغ کرنے اور سمجھانے میں مصروف تھے۔ یہ سردار عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل ابن ہشام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا اس طرح خطاب کرنا اور ایک آیت کے الفاظ درست کرنے کے معمولی سوال پر فوری جواب کے لیے اصرار کرنا ناگوار ہوا، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ پکے مسلمان اور ہر وقت کے حاضر باش تھے، اور دوسرے اوقات میں بھی سوال کر سکتے تھے۔ ان کے جواب کے مؤخر کرنے میں کسی دینی نقصان کا خطرہ نہ تھا، بخلاف رؤسائے قریش کے کہ نہ یہ لوگ ہر وقت آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور نہ ہر وقت ان کو اللہ کا کلمہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس وقت یہ لوگ آپ کی بات سن رہے تھے جس سے ان کے ایمان لانے کی توقع کی جا سکتی تھی، اور ان کی بات کاٹ دی جاتی تو ایمان ہی سے محرومی ان کی ظاہر تھی۔ ان مجموعہ حالات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ سے رخ پھیر کر اپنی ناگواری کا اظہار فرمایا، اور جو گفتگو تبلیغ حق رؤسائے قریش کے ساتھ جاری تھی اس کو جاری رکھا۔ اس پر مجلس سے فارغ ہونے کے وقت سورہ عبس کی آیات مذکورہ نازل ہوئیں، جس میں آپ کے اس طرز عمل کو ناپسندیدہ قرار دے کر آپ کو ہدایت کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل اپنے اجتہاد پر مبنی تھا کہ جو مسلمان آداب مجلس کے خلاف طرز گفتگو اختیار کرے اس کو کچھ تنبیہ ہونی چاہیے تاکہ آئندہ وہ آداب مجلس کی رعایت کرے۔ اس کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن ام مکتوم سے رخ پھیر لیا، اور دوسری بات یہ تھی کہ بظاہر حال کفر و شرک کے سب سے بڑا گناہ ہے، ان کے ازالے کی فکر مقدم ہونا چاہیے بمقابلے دین کے فروعی احکام کی تعلیم کے، جو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ چاہتے تھے، مگر حق تعالی جل شانہ نے آپ کے اس اجتہاد کو درست قرار نہیں دیا، اور اس میں متنبہ فرمایا کہ یہاں قابل غور یہ بات تھی کہ ایک شخص جو آپ سے دینی تعلیم کا طالب ہو کر سوال کر رہا ہے، اس کے جواب کا فائدہ تو یقینی ہے، اور جو آپ کا مخالف ہے، آپ کی بات سننا بھی پسند نہیں کرتا، اس سے گفتگو کا فائدہ موہوم ہے۔ موہوم کو یقینی پر ترجیح نہیں ہونا چاہیے، اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ سے جو آداب مجلس کے خلاف بات سرزد ہوئی ہے، ان کا عذر قرآن نے لفظ عامہ کہہ کر بتلا دیا کہ وہ نابینا تھے، اس لیے اس کو نہ دیکھ سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کس شغل میں ہیں،
کن لوگوں سے گفتگو چل رہی ہے، اس لیے وہ معذور تھے، مستحق اعراض نہیں تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی معذور آدمی سے بے خبری میں کوئی بات آداب مجلس کے خلاف ہو جائے تو وہ قابل عتاب نہیں ہوتا۔ ابسا و تولا، عبسا کے معنی تو شروعی اختیار کرنا یعنی چہرے سے اظہار ناگواری کرنا، اور تولا کے معنی رخ پھیر لینے کے ہیں۔ اس جگہ موقع اس کا تھا کہ یہ الفاظ آپ کو بس صیغہ خطاب کہے جاتے کہ آپ نے ایسا کیا، لیکن قرآن کریم نے صیغہ خطاب کی بجائے صیغہ غائب اختیار کیا، جس میں عتاب کی حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام ملحوظ رکھا گیا، اور صیغہ غائب اختیار کر کے یہ اہم کیا کہ جیسے یہ کام کسی اور نے کیا ہو۔ اشارہ اس طرف ہے کہ یہ کام آپ کے شایان شان نہیں، اور دوسرے جملے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عذر کی طرف اشارہ فرما دیا، وما یدریکا، یعنی کہ آپ کو کیا خبر۔ اس نے بتلا دیا کہ اعراض کی وجہ یہ پیش آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان اس طرف نہیں گیا کہ یہ صحابی جو کچھ دریافت کریں اس کا اثر یقینی ہے اور غیروں سے گفتگو کا اثر موہوم۔ اور دوسرے جملے میں صیغہ غائب چھوڑ کر صیغہ خطاب کا اختیار فرمانے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم اور دلجوئی ہے کہ اگر بالکل خطاب کا صیغہ استعمال نہ ہوتا تو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ اس طرز عمل کی ناپسندیدگی ترک خطاب کا سبب بن گئی، جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ناقابل برداشت رنج و الم ہوتا۔ اس موقع میں یہ تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو کام بیک وقت آ گئے، ایک مسلمان کو تعلیم اور اس کی تکمیل اور دلجوئی، دوسرے غیر مسلموں کی ہدایت کے لیے ان کی طرف توجہ۔ قرآن کریم کے اس ارشاد نے واضح کر دیا کہ پہلا کام دوسرے کام پر مقدم ہے، دوسرے کام کی وجہ سے پہلے کام میں تاخیر کرنا یا کوئی خلل ڈالنا درست نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی تعلیم اور ان کی اصلاح کی فکر غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کی فکر سے اہم اور مقدم ہے۔ اس میں علماء کے لیے بھی ایک اہم ہدایت ہے جو غیر مسلموں کے شبہات کے ازالے اور ان کو اسلام سے مانوس کرنے کی خاطر بعض ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جن سے عام مسلمانوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات یا شکایات پیدا ہو جاتی ہیں، ان کو اس قرآنی ہدایت کے مطابق مسلمانوں کی حفاظت اور اصلاح حال کو مقدم رکھنا چاہیے۔ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، صحف سے مراد لوح محفوظ ہے، وگرچہ ایک ہی ہے مگر اس کو بصیغہ جمع صحف سے تعبیر اس لیے کیا گیا کہ اس میں سب صحائف آسمانی لکھے ہوتے ہیں، یا اس لیے کہ فرشتے اپنے صحیفے اس سے نقل کرتے ہیں۔ مرفوعہ سے مراد ان صحیفوں کا عند اللہ عالی شان ہونا ہے، اور مطہرہ سے مراد یہ کہ جنابت والے آدمی اور حیض نفاس والی عورت اور بے وضو کے لیے ان کا چھونا جائز نہیں۔ بیدی سفرہ کرام بررہ، سفرہ سافر کی جمع بھی ہو سکتی ہے جس کے معنی کاتب کے ہیں۔ اس صورت میں اس سے مراد فرشتے کرام کاتبین یا انبیاء علیہ السلام اور ان کی وحی کو لکھنے والے حضرات ہوں گے۔ حضرت ابن عباس نے یہی معنی کیے ہیں۔ اور لفظ سفرہ سفیر بمعنی قاصد کی جمع بھی ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں اس سے مراد رسل ملائکہ اور انبیاء علیہ السلام اور وحی کی کتابت کرنے والے حضرات ہوں گے۔ اور علماء امت بھی اس میں داخل ہیں کیونکہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان سفیر اور قاصد ہیں۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور قرأت میں بھی ماہر ہے تو وہ سفرہ کرام بررہ کے ساتھ ہے، اور جو شخص ماہر نہیں مگر تکلف کے ساتھ مشقت اٹھا کر قرأت صحیح کر لیتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ من ای شیء خلقہ، من نطفہ، پہلے تو اس میں ایک سوال کیا گیا کہ اے انسان تو غور کر تجھے اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے، اور چونکہ اس کا جواب متعین ہے اس کے سوا اور کوئی دوسرا جواب ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے پھر خود ہی فرمایا من نطفہ، یعنی انسان کو نطفے سے پیدا کیا۔ پھر فرمایا خلقہ فقدرہ، یعنی یہی نہیں کہ نطفے سے ایک جاندار کا وجود بنا دیا بلکہ اس کو ایک خاص اندازہ اور بڑی حکمت سے بنایا، اس کے قد و قات اور جسامت اور شکل و صورت اور اعضاء کے طول و عرض اور جوڑ بند اور آنکھ ناک کان وغیرہ کی تخلیق میں ایسا اندازہ قائم فرمایا کہ ذرا اس کے خلاف ہو جائے تو انسان کی صورت بگڑ جائے اور کام کاج مصیبت بن جائے۔ اور لفظ قدرہ سے مراد یہاں یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ انسان جس وقت بطن مادر میں زیر تخلیق ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی 4 چیزوں کی مقدار لکھ دیتے ہیں، وہ یہ کہ وہ کیا کیا اور کیسے کیسے عمل کرے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کو رزق کتنا ملے گا، وہ انجام کار سعید و نیک بخت ہوگا یا شقی بدبخت۔ ثم سبیل یسرہ، یعنی حق تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے انسان کی تخلیق بطن مادر کی 3 اندھیریوں اور ایسے محفوظ مقام میں فرمائی کہ جس کے پیٹ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی اس تخلیق کی تفصیل کی کچھ خبر نہیں۔ پھر زندہ تمام اعضاء و جوارح سے مکمل انسان جس جگہ میں بنا ہے وہاں سے اس دنیا میں آنے کا راستہ بھی باوجود تنگ ہونے کے حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہی نے آسان فرما دیا کہ 4-5 پاؤنڈ کا وزنی جسم صحیح سالم برآمد ہو جاتا ہے اور ماں کے وجود کو بھی اس سے کوئی خاص نقصان نہیں پہنچتا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، تخلیق انسانی
کی ابتدا بیان کرنے کے بعد اس کی انتہا موت اور قبر پر ہے۔ اس کا ذکر بسلسلہ انعامات فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی موت اور در حقیقت کوئی مصیبت نہیں، نعمت ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا تحفہ موت ہے، اور اس میں مجموعہ عالم کے اعتبار سے بڑی حکمتیں ہیں۔ فاخبرا کہ میں نے پھر اس کو قبر میں داخل کیا کہ یہ بھی ایک انعام ہے کہ انسان کو حق تعالیٰ نے عام جانوروں کی طرح نہیں رکھا کہ مر گیا تو وہیں زمین پر سڑتا اور پھولتا پھٹتا ہے، بلکہ اس کا اکرام یہ کیا کہ اس کو نہلا کر نئے اور پاک صاف کپڑوں میں ملبوس کر کے احترام کے ساتھ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ کلا لما یقضی ما امرہ، اس میں تخلیق انسانی کی ابتدا و انتہا اور ان میں حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور انعامات کا ذکر کرنے کے بعد منکر انسان کو تنبیہ کی گئی کہ ان آیات الہیہ اور انعامات کا تقاضا تھا کہ انسان ان میں غور کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا اور اس کے احکام کی تعمیل کرتا، مگر اس بدنصیب نے ایسا نہیں کیا۔ آگے پھر ان انعامات الہیہ کا تذکرہ ہے جو تخلیق انسانی کی ابتدا و انتہا کے درمیان زمانے میں انسان پر مبذول ہوتے ہیں، کہ انسان کا رزق کس طرح پیدا کیا جاتا ہے، کہ آسمان سے پانی برستا ہے، بیج و دانہ جو زمین میں مدفون ہے، یہ بارش حیات نباتی پیدا کرتی ہے، جس کے ذریعے ایک نحیف اور ضعیف کوپل زمین کو شق کر کے اوپر نکلتی ہے، اور پھر اس سے انواع اقسام کے غلے، میوے اور باغات وجود میں آتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، صاخہ ایسے شور و سخت آواز کو کہتے ہیں جس سے انسان کے کان بہرے ہو جائیں۔ مراد اس سے شور قیامت یعنی نفخہ صور ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، یہ محشر میں سب کے جمع ہونے کے وقت کا بیان ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے فکر اور نفسی کے عالم میں ہوگا۔ دنیا میں جو رشتہ ناطے ایسے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے پر اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں، اس عالم میں ہر شخص اپنی ایسی فکر میں مبتلا ہو گئے، کوئی کسی خبر نہ لے سکے گا، بلکہ سامنے دیکھے گا تو بھی گریز کرے گا۔ انسان اپنے بھائی سے، ماں باپ سے، بیوی اور اولاد سے منہ چھپاتا پھرے گا۔ دنیا میں تعاون و تناصر اور امداد باہمی بھائیوں میں ہوتی ہے، اس سے زیادہ ماں باپ کی امداد و اعانت کی فکر ہوتی ہے، طبعی طور پر ان سے بھی زیادہ بیوی اور اولاد سے تعلق ہو جاتا ہے۔ اس میں ادنا سے اعلیٰ تعلق کی طرف ترتیب سے بیان فرمایا ہے۔ آگے اس میدان حشر میں مومنین اور کفار کے انجام کا ذکر کر کے صورت ختم کی گئی۔ اب تفسیر ابن کثیر میں دیکھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت ایک اہم امر دینی میں پوری طرح مشغول تھے، ان کی طرف توجہ نہ فرمائی، ان کی طرف سے مراد ابن ام مکتوم رسالہ کی طرف توجہ نہ فرمائی، بلکہ ذرا گراں خاطر گزرا اور پیشانی مبارک پر بر پڑ گئے۔ اس پر آیتیں نازل ہوئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند شان اور اعلیٰ اخلاق کی لائق کی بات نہ تھی کہ اس نابینا سے جو ہمارے خوف سے دوڑتا بھاگتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم دین سیکھنے کے لیے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منہ پھیر لیں اور ان کی طرف متوجہ رہیں جو سرکش ہیں اور مغرور و متکبر ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ یہی پاک ہو جائے اور اللہ کی باتیں سن کر برائیوں سے بچ جائے اور احکام کی تعمیل کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بے پرواہ لوگوں کی جانب تمام تر توجہ فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ان کا راہ راست پہ لا کھڑا کرنا ضروری تھوڑا ہی ہے۔ وہ اگر آپ کی باتیں نہ مانیں تو آپ پر ان کے اعمال کی پکڑ ہرگز نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تبلیغ دین میں شریف و ضعیف، فقیر و غنی، آزاد و غلام، مرد و عورت، چھوٹے بڑے سب برابر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو یکساں نصیحت کیا کریں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ وہ اگر کسی کو راہ راست سے دور رکھے تو اس کی حکمت وہی جانتا ہے، جسے اپنی راہ پر لگا لے اسے بھی وہی خوب جانتا ہے۔ حضرت ابن ام مکتوم رسالہ کے آنے کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب ابی بن خلف تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابن ام مکتوم رسالہ کی بڑی تکریم اور آؤ بھگت کیا کرتے تھے۔ اب تھوڑی سی تفصیل اس کی تفسیر قرطبی میں دیکھتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حشام بن عروہ نے حضرت عروہ سے روایت نقل کی کہ آیت حضرت ابن ام مکتوم رسالہ کے بارے میں نازل ہوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے قریب جگہ دیجیے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرک رؤسا موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کرنے لگے اور دوسرے افراد کی طرف توجہ فرمانے لگے اور فرماتے، اے فلاں کیا میں جو کچھ کہتا ہوں اس میں تو کوئی حرج پاتا ہے؟ وہ کہتا، بتوں کی قسم جو آپ کہتے ہیں ان میں کوئی کجی نہیں پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عبسہ و تولیٰ کو نازل فرمایا۔ حضرت ابن مکتوم حاضر ہوئے جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس موجود قریش کے سرداروں سے محو کلام تھے، انہیں اسلام کی دعوت دے رہے تھے، ان کے اسلام لانے کی قوی امید تھی۔
اس کے اسلام لانے سے ان کی قوم کے بے شمار لوگوں کے اسلام لانے کا امکان تھا۔ حضرت ابن مکتوم رضی آئے جبکہ وہ نابینا تھے، عرض کی اے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو تعلیم دی ہے اس کی مجھے تعلیم دیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کرنے لگے اور ندا میں کثرت کرنے لگے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کے ساتھ مصروف کلام ہے، یہاں تک کہ قطع کلامی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں سوچا یہ لوگ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار نابینے کم مرتبہ اور غلام ہے۔ آپ نے تیوری چڑھائی اور رخ انور پھیر لیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ سوری نے کہا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت ابن ام مکتوم کو دیکھتے ان کے لیے چادر بچھاتے اور کہتے اے خوش آمدید جن کے متعلق میرے رب نے مجھے عتاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا کوئی کام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ 2 غزوات کے موقع پر مدینہ طیبہ میں اپنا نائب بنایا۔ حضرت انس نے کہا میں نے انہیں قادسیہ کے دن سواری پر دیکھا جبکہ انہوں نے ذرہ پہنی ہوئی تھی اور ان کے پاس سیاہ جھنڈا تھا۔ ابن زید نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مکتوم کے ساتھ اس لیے سخت رویہ اپنایا اور ان سے اعراض کیا کیونکہ جو آدمی انہیں لا رہا تھا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا کہ وہ حضرت ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو آگے آنے سے روکے۔ حضرت ابن مکتوم نے اسے دھکا دیا اور بات ماننے سے انکار کر دیا یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم دیں۔ اس میں ان کی طرف سے کچھ جفا کا پہلو تھا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی اور غائب کا صیغہ ذکر کیا۔ مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اظہار تھا، یہ نہیں فرمایا ابسط و تولیت، پھر انس پیدا کرنے کے لیے خطاب کا صیغہ ذکر کیا، فرمایا وما یدری کا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فریقوں کے ساتھ رویہ اپنایا ہے، معاملہ ایسا نہیں، یعنی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غنی کی طرف متوجہ اور مومن فقیر سے اعراض کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رویہ ظاہر ہوا وہ ترک اولا کے ضمن میں آتا ہے، جس طرح پہلے بحث گزر چکی ہے۔ اگر اسے گناہ صغیرہ پہ محمول کیا جائے تو یہ بھی بعید نہیں، یہ قشیری کا قول ہے۔ فی صحف مکرمہ، صحف صحیفہ کی جمع ہے اور وہ صحیفہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے محترم ہے، یہ صدی کا قول ہے۔ تبری نے کہا یہ دین میں مکرم ہے کیونکہ ان میں علم اور حکمتیں ہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ مکرم اس لیے ہیں کیونکہ انہیں معزز فرشتے لاتے ہیں، اس لیے کیونکہ یہ لوح محفوظ ہے، نازل ہونے والا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے یہ اس لیے معزز ہیں کیونکہ یہ کریم کی جانب سے نازل ہوئے ہیں، کیونکہ کتاب کی شرافت کتاب والے کی بزرگی سے ہوتی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا اس سے مراد انبیاء کی کتب ہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے آغاز کا ذکر کیا، پھر اسے جو رزق دیا گیا اس کا ذکر کیا کہ انسان دیکھے تو صحیح اللہ تعالیٰ نے اس کا کھانا کیسے پیدا کیا۔ یہ نظر دل کی نظر ہے کہ وہ فکر کرے، یعنی وہ غور تو کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے کو کیسے پیدا کیا جو اس کی زندگی کا سہارا ہے، اور اس کے لیے کیسے زندگی کے اسباب کو بنایا تاکہ وہ آخرت کی تیاری کرے۔ حضرت حسن اور مجاہد سے مروی ہے، دونوں نے کہا کہ وہ اپنے کھانے اور قضاء حاجت کی طرف دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ضحاک تیرا کھانا کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت اور دودھ۔ فرمایا پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ میں نے عرض کی وہی جسے آپ جانتے ہیں۔ فرمایا انسان سے جو نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ساتھ اس کی مثال بیان کی ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے کھانے کو دنیا کی مثال بنا دیا گیا، اگرچہ وہ اسے لذیذ بنانے کے لیے مسالے ڈالے اور اسے نمکین بنائے، دیکھو تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔